شب قدر کے حوالے سے اور آخری جو 10 دن ہے ان کے حوالے سے یہ بات بڑی ضروری ہے کہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ اس وقت ان کے آخری عشرہ داخل ہو گیا ہے۔ آخری عشرے کی ایک بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر شب قدر ہے، لیلۃ القدر۔ قرآن کریم نے جس طرح بتایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزت میں ایک ہی رات میں لیلۃ القدر میں اس کو نازل کیا گیا تھا۔ اس کے بعد تو 23 سال کا عرصہ لگا ہے آہستہ آہستہ نازل ہونے میں۔ تو اس رات کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن کریم نے جس طرح فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس کی عبادت دوسرے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب 1000 مہینے، ظاہر بات ہے ہماری پوری عمر کتنی ہے کہ 1000 مہینے اگر اس میں آ جاتے ہیں اور 1000 مہینوں سے بہتر عبادت اگر کسی کو نصیب ہو سکتی ہے تو مومن تو اس کے لیے جان کی بازی لگا کر اس رات کو چھوڑے گا نہیں۔ اب یہ رات کون سی رات ہے، اس کو کیسے پایا جائے؟ لوگوں میں کچھ غلط فہمیاں مشہور ہے، اور وہ غلط فہمی اس طرح ہے کہ یہ ایک رات ہے اور رات میں کوئی خاص وقت ہے اور وہ وقت چند سیکنڈ پر مشتمل ہے، اور عموماً پھر ہمارے لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے پھر دعائیں رکھی ہوتی ہیں، اور وہ دعائیں بھی دنیا کی ہوتی ہے، دنیا کی کسی ضرورت کا، کسی گھر کا اور جائیداد کا، اور پتہ نہیں دنیا کے مال و دولت کی دعائیں ہوتی ہے، اس لیے کہ آخرت پر تو ہمارا یقین ہی نہیں ہوتا کہ وہ آخرت آ رہی ہے اور اس کے لیے کچھ کام کرنا چاہیے۔ تو یہ تصور ٹھیک نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو لیلۃ القدر کے بارے میں یہ آپ یقین رکھیں کہ یہ پوری رات ہے، پوری رات ہے۔ پوری رات کا مطلب یہ ہے کہ جب آج رات مثلاً شب قدر ہے تو سورج غروب ہونے کے بعد رات شروع ہوتی ہے تو شب قدر شروع ہو گیا، اور صبح طلوع فجر تک یہ جاری رہتا ہے۔ اس میں کوئی ایک وقت نہیں ہوتا کہ لوگ کہتے ہیں کوئی روشنی آ جاتی ہے، کبھی لوگ کہتے ہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، کوئی آواز آتی ہے کسی کو، نہ کسی کو آواز آئے گی، نہ کسی کو کوئی روشنی آئے گی، نہ کسی کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں ایسی بتائی ہے کہ اس رات کچھ موسم میں تھوڑی سی خنکی سی ہوگی، کوئی ٹھنڈ محسوس ہوگی وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس طرح ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے، اور اس کے لیے کوئی خاص وقت بھی نہیں ہے بلکہ پوری رات ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ آدمی دعا مانگ رہا تھا اور بس ایک تھوڑی دیر کے لیے سو گیا اور اٹھائے مجھ سے گزر گیا، کوئی شخص بیٹھا ہوا وہ دعا مانگ رہا تھا اور جب وہ دعا مانگ رہا تھا تو وہ وقت آ گیا، یہ حواس باختہ ہو گیا، تو چند سیکنڈ کا وقت تھا تو اس سے ختم ہو گیا۔ کوئی کہتا ہے کہ کسی نے جلدی سے ایک چیز پر ہاتھ رکھا، کیونکہ دنیا ہی کے لیے تو دعائیں مانگتے ہیں، ایک چیز پر ہاتھ رکھا کہ اے اللہ اس کو سونا بنا دے، تو جب یہ اٹھا، جب اس نے دیکھا بعد میں کہ وہ تو اس کی بیوی پڑی تھی، اس سے سونا بن گیا تھا، تو اس نے جلدی دعا کی کہ اللہ اس کو واپس بیوی بنا دے، تو وہ واپس بیوی بن گئی تو ٹائم ختم ہو گیا تھا۔ یہ لوگوں نے سمجھا ہے کہ شب قدر بس دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہے، حالانکہ قرآن کریم نے بتایا یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جس نے اس میں عبادت کی، جتنی بھی عبادت کی، گویا اس نے 1000 مہینے ایسا کام کیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس رات میں تھوڑی دیر کے لیے سو گیا تھا تو کوئی بات نہیں ہے، وہ جاگ رہا تھا، عشاء کی نماز بھی پڑھی، اس نے قیام اللیل بھی کیا، یہ نماز تراویح پڑھ لی، تو ظاہر ہے وہ بھی قیام اللیل ہی میں شمار ہوگا۔ پھر اس کے بعد اٹھا، دوسری بھی جتنی اس کی استطاعت میں بات تھی نماز پڑھی، پھر تھوڑی دیر سو گیا، پھر اٹھا، تو یہ اس سونے سے اس سے وہ وقت ضائع نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ اونگ رہے ہوتے ہیں اور نیند آ رہی ہوتی ہے لیکن اپنے آپ کو جگائے رکھتے ہیں کہ کوئی وقت مجھ سے خراب نہ ہو جائے، ممکن ہے اونگ میں پھر وہ وقت چلا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ پوری کی پوری رات شب قدر ہے، بڑی اطمینان کے ساتھ اس میں عبادت کرنی چاہیے۔ اب یہ ہے کہ اس کو پانے کا طریقہ کیا ہے؟ پانے کا طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعیین تو نہیں کی ہے ہمارے لیے، لیکن یہ رمضان المبارک میں ہے۔ پھر رمضان المبارک کے بارے میں فرمایا کہ یہ آخری 10 راتوں میں ہے، تو جب وہ آخری 10 راتوں میں ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی ایک بات اس کی ریلیٹڈ ہے، متعلق ہے، ایک مرتبہ رات کے وقت نکل آئے باہر، اور جب باہر نکل آئے تو دیکھا دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہو گئے اور فرمانے لگے کہ میں اسی لیے نکلا تھا کہ آپ کو لیلۃ القدر کی تعین بتا دوں کہ یہ فلاں رات ہے، لیکن ان دو لوگوں کی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے وہ تعین واپس اٹھا لی ہے۔ اب تلاش کرو رمضان میں، رمضان کے آخری عشرے میں اور آخری عشرے کے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب ہمارے ہاں تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ طاق رات کون سی ہے، سعودی عرب کے حساب والی طاق رات ہو یا پاکستان کے حساب والی طاق رات ہو، کون سی رات طاق ہوگی؟ اس میں بہتر یہ ہے، بڑا آسان طریقہ ہے یہ کہ رمضان کے آخری 10 راتوں کو مکمل طور پر عبادت کے لیے وقف کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب اذا دخل العشر الاواخر، جب آخری 10 راتیں یعنی 10 دن اور 10 راتیں داخل ہوتی تھی، یعنی شروع ہوتی تھی، آخری عشرہ شروع ہوتا تھا، تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے تہبند کو مضبوط باندھ لیتے تھے۔ مضبوط باندھنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ تیار ہوتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں نا کمر باندھ لی، اور یہ بھی ہے کہ تہبند باندھنے سے یہ کنایا ہو کہ آپ اپنے بیویوں سے بھی الگ ہو گئے، یعنی یہ سارے سلسلے چھوڑ دیے اور اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی اٹھایا کرتے تھے کہ تم اٹھو اور اللہ کی عبادت کرو۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اتنی عبادت کیا کرتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ وہ کوشش اس کے علاوہ آپ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے ان 10 راتوں کو اگر یہ جبت اور طاق کو چھوڑ کے آخری 10 راتوں کو یعنی جاگ کر گزارا جائے، اتنا نہیں، اس میں ایک زیادہ حصہ جاگ کر گزارا جائے، اس میں سویا بھی جائے۔ ہمارے ہاں ایک بدقسمتی آج کل یہ ہے کہ ہمارے جوان لڑکے، بچے، بچیاں، لیکن بڑی بھی راتوں کو جاگتے ہیں لیکن عبادت کے لیے نہیں جاگتے۔ وہ سوشل میڈیا کے لیے جاگتے ہیں، وہ فیس بک کے لیے جاگتے ہیں، وہ یوٹیوب کے لیے جاگتے ہیں، اور پتہ نہیں کس کس چیزوں کے لیے وہ ٹک ٹاک کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، اور بے حیائی، فحاشی، عریانی، گناہوں کے کاموں کے لیے جاگ رہے ہوتے ہیں۔ بڑی بدبختی ہوگی کہ رمضان کی راتوں میں گناہ کیا جائے اور رمضان کی راتوں میں اللہ کی ناراضگی کے کام کیے جائے۔ تو یہ جاگنا اس لیے ہو کہ اس میں اللہ کی بندگی ہو، اللہ کی عبادت ہو، تو انشاءاللہ یہ رات ملے گی۔ اس رات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اگر مجھے یہ رات ملے تو میں کیا کروں، میں کیا کہوں، کیا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تم یہ دعا مانگو عائشہ، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، عفو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ اس سے بہتر دعا اس کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اور اس میں فاعف عنی کی بجائے اگر آپ فاعف عنا کر دے، یعنی اپنے پورے اہل و عیال کو اور اپنے بلکہ تمام مسلمانوں کو شامل کر دے، لیکن کم از کم اپنے اہل و عیال سب کو، جو جیسے مسجد کا امام ہے یا کوئی بڑا ہے، کوئی ملک کا سربراہ ہے، تو اس نے دعا مانگنی ہے پوری قوم کے لیے، اپنی پوری امت کے لیے، تو فاعف عنا، ہم سب کی معافی فرما۔ لیکن ایک شخص ذاتی طور پر دعا مانگتا ہے تو فاعف عنی کہہ سکتا ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ یہ دنیا کی دعاؤں سے ہٹ کر، بے شک دنیا کے لیے بھی پوری رات ہے، ایک وقت نہیں ہے، دنیا کے لیے بھی دعائیں مانگے، کیونکہ جو لوگ دنیا کے لیے بھی اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں ان کو بھی اجر ملتا ہے، اس لیے کہ مانگتے تو اللہ ہی سے ہے نا۔ لیکن زیادہ تر دعا اپنی مغفرت کی جائے، بخشش کی جائے اور استغفار کیا جائے۔ شب قدر میں ضروری نہیں ہے کہ ہر دعا قبول ہو جائے، یعنی یہ دعاؤں کی قبولیت کی رات یقیناً بڑی قابل قدر رات ہے، لیکن ضروری نہیں کہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اللہ جانتا ہے کس دعا کو قبول کرنا چاہیے اور کس دعا کو نہیں قبول کرنا چاہیے، لیکن یہ دعائیں پھر رہ جاتی ہے، اور شب قدر کی وہ دعائیں جو آپ نے دنیا کے لیے کیوں نہ مانگی ہو، لیکن آخرت کی دعائیں غالب ہو، بخشش کی، مغفرت کی دعائیں غالب ہو، اللہ کا خوف آپ پر غالب ہو اس دوران، تو دنیا کے لیے بھی مانگی جانے والی دعاؤں کا بھی آپ کو اجر ملے گا، وہ قبول ہو
وہ قبول نہ ہو. دونوں صورتوں میں قیامت کے دن آپ کو اجر ملے گا، اس لیے کہ یہ دعائیں آپ نے مانگی اللہ ہی سی تھی. اللہ ہمیں شب قدر نصیب فرمائے. لا الہ الا اللہ لا الہ